پہلے میں بہت شریف لڑکا تھا، الف بے بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری سم گم ہو گئی اور وہ ایک لڑکے کو ملی جس نے وہ سم اپنے ایک دوست کو دے دی، اور پھر جب میں نے اپنے نمبر پر کال کی تو اس لڑکی نے فون اٹھایا۔ یہاں سے میری کہانی کا آغاز ہوا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے پاس گیا اور وہاں بیٹھا اس سے گپ شپ کرنے لگ۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک لڑکی کا نمبر ہے، اس کی آواز بہت ہی پیاری ہے لیکن وہ بہت غصے والی ہے، اس سے سیٹنگ بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے وہ نمبر مجھے بھی دے دیا۔ وہ نمبر PTCL کا تھا۔ اگلے دن میں نے اس نمبر پر کال کی تو آگے سے کسی لڑکی نے فون اٹینڈ کیا اور کہا ہیلو۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ میں نے کہا جی مجھے علی سے بات کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی علی نہیں رہتا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب میرے پاس فون بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن میں نے فون بند نہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے ریسیور رکھا، نہ ہی میں نے فون کٹ کیا۔ ایسے ہی کال چلتی رہی اور دونوں طرف سے خاموشی رہی۔ میرا بیلنس ختم ہوا تو کال خود بخود کٹ گئی۔ آواز سننے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے ضرور دوستی کرنی ہے، کیونکہ جس کی آواز اتنی پیاری ہو وہ خود کتنی پیاری ہوگی۔ اگلے دن میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کیسے بات کروں تو ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف وہی لڑکی تھی جس سے رات بات ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ رات والی لڑکی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کون؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ رات اس نمبر پر آپ نے کال کی تھی۔ تو میں نے کہا جی میں نے ہی کال کی تھی۔ وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو برا لگا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کال کٹ کر دی۔ میں نے کال بیک کی تو اس نے نمبر مصروف کر دیا۔ میں نے میسج کیا پلیز کال اٹینڈ کرو تو اس نے رپلائی کیا کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے لکھا کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے رپلائی کیا کہ آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں آپ سے دوستی کر لوں؟ میں نے رپلائی کیا کہ میں ایک مخلص شخص ہوں، آپ مجھے آزما سکتی ہو۔ تو اس نے رپلائی کیا کہ میرے اس نمبر پر 500 کا لوڈ بھیج دو۔ میں نے کہا تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی بیلنس بھیجتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک لوڈ کرنے والے دوست کو فون کیا اور اسے لوڈ کرنے کو کہا۔ اس نے اسی وقت لوڈ کر دیا۔ لوڈ ہونے کے بعد میں نے اسے کال کی تو اس نے اٹینڈ نہ کی اور میسج بھیجا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ دیکھو 500 ضائع ہوتے ہیں، یہ پھر ایک خوبصورت آواز سے اشنائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں نے اس کی کال یا میسج کا انتظار کرنے لگا۔ شام کے وقت اس نے میرے موبائل پر 500 کا بیلنس لوڈ کروا دیا۔ مجھے جیسے ہی بیلنس ملا میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ آپ نے مجھے بیلنس واپس کیوں کیا؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں کوئی لالچی عورت نہیں ہوں۔ تو میں نے پوچھا پھر مجھ سے لوڈ کیوں منگوایا تھا؟ اس نے کہا جب بھی کوئی رانگ نمبر تنگ کرتا ہے تو میں اسے بیلنس کا کہہ دیتی ہوں، پھر وہ دوبارہ کال نہیں کرتا۔ اس طرح میری جان بالکل چھوٹ جاتی ہے۔ یہ سب وقت گزاری کے لیے لڑکیوں کو فون کرتے ہیں، جب انہیں بیلنس کا کہا جاتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ آپ سچ میں مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ سے سچ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں؟ تو اس نے کہا جو سچ میں دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ بیلنس کروا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کروا دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام نورین ہے۔ میں نے کہا بہت ہی پیارا نام ہے نورین۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام گلباز ہے اور میں جنگ میں رہتا ہوں۔ آپ کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے
اور میرے میاں سعودی عرب میں ایک کمپنی میں آفیسر ہیں جو چھٹیوں پر گھر آئے ہوئے ہیں، اور میرے سسر کی 100 ایکڑ زمین ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں جولری کا کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا میری عمر 26 سال ہے، اور آپ کی؟ میں نے کہا میری عمر 29 سال ہے۔ اس نے کہا بعد میں بات کریں گے، ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ خود سے کبھی فون نہ کرنا، جب میرے شوہر پاس نہ ہوں گے تو میں آپ کو بتا دیا کروں گی۔ اس طرح ہماری دوستی کی ابتدا ہوئی۔ اگلے دن تقریباً دن کے 12 بجے نورین کی کال آئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کچھ خاص نہیں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہو؟ تو نورین نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، میاں بیٹھک میں ہیں اور بیٹا سویا ہوا ہے۔ اس دن اس کے ساتھ روزمرہ کی عام باتیں ہوئیں، جس میں اس کے سارے گھر بار کے، شادی اور اس کی ایجوکیشن کی باتیں تھیں۔ چند دن اسی طرح عام روٹین کی باتیں ہوئیں۔ ایک دن 11 بجے کے قریب اسے میسج کیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا رپلائی آیا کہ بس فارغ ہی ہوں۔ تو میں نے اسے کال لگائی۔ نورین نے کال اٹینڈ کی اور پوچھنے لگی کہ گلباز کیسے ہو؟ میں نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ کیسی ہو؟ نورین نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں، اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہی کر رہا تھا، آپ کو بہت مس کر رہا تھا، اس لیے آپ کو کال کر لی۔ او، آپ کو ہماری یاد آ رہی تھی؟ آپ کو کب سے ہماری یاد آنا شروع ہو گئی جناب؟ میں نے کہا آپ کی آواز بہت پیاری ہے، جب آپ بولتی ہیں تو پتہ نہیں کیوں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو ذہن میں بس آپ ہی ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ہی سوچتا ہوں۔ نورین ہنستے ہوئے بولی گلباز کوئی مسکا لگانا تو آپ سے سیکھے۔ اس نے ذرا سا جذباتی ہو کر نورین سے کہا میرے دل کی آواز کو تم مسکا کہہ رہی ہو؟ نورین میں نے تم کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی چاہت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اور آج کل میں تمہیں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھے اتنا ہی مس کرتی ہو؟ نورین نے کہا گلباز تم بہت اچھے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں شادی شدہ ہوں اور بال بچے والی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی میں مسئلے پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا کہ نورین تم اتنے دنوں سے مجھ سے بات کر رہی ہو اور ابھی تک تمہیں میرا پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسا لڑکا ہوں۔ یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو تنگ کروں گا؟ آپ کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا کہ دیکھوں اسے میری پرواہ بھی ہے یا نہیں۔ اسی وقت اس نے کال بیک کی۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو نورین کہنے لگی کہ گلباز تم تو ناراض ہو گئے، میں نے تو ایسے ہی ایک بات کی تھی آپ سے، میں آپ سے سوری کرتی ہوں اگر آپ کو برا لگا۔ میں نے کہا اپنوں میں سوری نہیں چلتا، سوری کہہ کر تم نے مجھے بیگانوں میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنے سامنے بیٹھ کر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا گلباز میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو میں اسے ضرور پورا کروں گی، لیکن تمہیں اس کے لیے تقریباً 1 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا میرے شوہر نے 15 دن کے بعد واپس سعودی عرب جانا ہے، اس کے بعد میں آپ کی فرمائش پوری کر سکوں گی۔ میں نے کہا وعدہ؟ تو نورین نے کہا پکا وعدہ۔ میں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہیں دیکھ سکوں؟ تو نورین نے کہا اب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے ملنے کا، تو 15 دن صبر کرو۔ اس دن میں بہت خوش تھا کیونکہ میں اپنے ہدف کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اب اس سے تقریباً روز ہی بات ہوتی تھی، سوائے 1-2 دن کے۔ میں کبھی کبھی اس سے ضد کرتا تھا کہ میں تمہیں ملنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہہ دیتی کہ جیسے ہی کوئی موقع آیا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ ہفتے کی صبح اس نے مجھے بتایا کہ آج میں اپنے میاں کے ساتھ ان کے گاؤں جا رہی ہوں، اگر تم فیصل آباد آ سکتے ہو تو آ جاؤ، کیونکہ ہم نے بس سٹینڈ کے پاس والی دکان سے مٹھائی خریدنی ہے، تم مجھے وہاں دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس نے مجھے اپنی کار کا نمبر اور رنگ بھی بتا دیا اور گھر سے نکلنے کا وقت بھی بتا دیا، اور کہا میں اس وقت تھوڑا فون نہیں کر سکوں گی، آپ تھوڑا انتظار کر لینا، اگر کرنا پڑے۔ میں بہت خوش ہوا کہ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ
اسے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں تیار ہو کر وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ پہلے فیصل آباد پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے انجانی سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ وہ کیسی ہو گئی۔ جلدی ہی میں نے اسے اپنا تو بتا دیا تھا، لیکن وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکی تھی کہ میں کیسے پہچانوں گا۔ لیکن میں نے اس کا حل سوچ لیا تھا۔ جو وقت اس نے بتایا تھا وہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ پہنچی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا اور انتظار کا بڑھتا ہوا ایک ایک لمحہ میرے دل کی دھڑکنوں اور میری بے چینی کو بڑھا رہا تھا کہ اچانک پھر میرے سامنے دکان پر ایک کلٹس کار آ کر رکی۔ اس کا رنگ نورین کے بتائے ہوئے رنگ سے ملتا تھا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مرد اتر کر دکان میں داخل ہوا۔ کار کا نمبر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر کار کا نمبر دیکھا تو وہ وہی نمبر تھا۔ ایک دم میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ نورین نے اپنی سائیڈ والا شیشہ نیچے گرا لیا تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا اور کار کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے کہا، نورین کیسی ہو؟ اور ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے مجھے نورین کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نورین نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ 4 سے 5 منٹ وہ وہاں رکی۔ اسی دوران ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کے میاں کے آنے پر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ نورین مجھے بہت پسند آئی تھی۔ اگلے دن ان کے گھر مہمان آ گئے جس کی وجہ سے اس سے بات نہ ہو سکی۔ اس سے اگلے دن کے 11 بجے کے قریب اس کی کال آئی۔ مجھ سے کہنے لگی، گلباز آپ کو دیکھنا اچھا لگا۔ میں نے کہا، نورین تم تو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو۔ پھر ایک دن اس نے کہا، گلباز سنڈے کو میرے میاں جا رہے ہیں، آج سے وہ گھر پر ہیں اور گھر پر میاں سے ملنے رشتہ داروں کا بھی آنا جانا ہے، ایسے میں آپ سے بات نہ ہو سکے گی، لیکن آپ پریشان مت ہونا، اب میں اپنے میاں کے جانے کے بعد ہی آپ سے بات کروں گی۔ میں نے سنڈے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا جس دن اس کے میاں نے سعودی عرب روانہ ہونا تھا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اب جب تک میں تمہیں کال نہ کروں تو مجھے کال نہ کرنا۔ اس رات میں نے اس کی کال کا انتظار کیا، لیکن اس کی کال نہ آئی۔ میں بہت حیران اور پریشان تھا کہ اس نے کال کیوں نہیں کی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے کہ اس سے پتہ نہیں کس وجہ سے کال نہیں کی۔ میں نے 1-2 میسج بھی کیے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔